شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان۔ اللہ کے پاک نام سے ہم آغاز کرتے ہیں 26ویں پارے کا آغاز ہو رہا ہے سورۃ الاحقاف سے، اور یہ سورت احقاف کا نام آیت نمبر 21 سے لیا گیا ہے، جہاں قوم عاد کے علاقے احقاف کا ذکر آیا ہے۔ احقاف عرب کے جنوبی علاقے میں ریت کے بڑے بڑے ٹیلوں کو کہتے ہیں۔ اس کی ترتیب جو ہے نزول کے اعتبار سے 66 نمبر پر ہے، اور مصحف میں یہ 46 نمبر پر ہے سورت۔ اس کی کل آیات 35 ہیں، کل اس کے رکوع 4 ہیں، اور یہ مکی سورت ہے، مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اور اس کے موضوعات توحید، رسالت، قیامت، قوم عاد کا انجام بیان کیا گیا اس سورت کے اندر۔ رکوع نمبر 1 ہے سورت کا، اور پارے کا بھی پہلا رکوع ہے، اور اس کا مرکزی موضوع قرآن کی حقانیت، توحید کی دعوت اور کفار کی ہٹ دھرمی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا، نہایت رحم والا ہے۔ حامیم، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ حامیم، اس کتاب کا نازل کرنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، جو سب پر غالب، کمال حکمت والا ہے۔ تو قرآن کریم اللہ نے واضح کیا کہ یہ روز واضح اور روشن کتاب ہے، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ آیت نمبر 3، اور ہم نے آسمان اور زمین اور جو اس کے درمیان ہے سب کو حق کے ساتھ ایک وقت مقررہ کے لیے پیدا کیا ہے، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ اس سے منہ موڑنے والے ہیں، جس سے انہیں ڈرایا گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے واضح کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو بے فائدہ پیدا نہیں کیا، بلکہ حق کے ساتھ ایک مقصد کے تحت پیدا کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا اللہ کی نظر میں مچھر کے پر کے برابر بھی وقت رکھتی تو کافر کو اس میں ایک گھونٹ پانی بھی نہ ملتا۔ آیت نمبر 4، کہہ دو کیا تم نے دیکھا جنہیں تم اللہ تعالیٰ کے سوا پکارتے ہو، مجھے بھی دکھاؤ، انہوں نے زمین میں کون سی چیز پیدا کی ہے، یا آسمانوں میں ان کا کوئی حصہ ہے؟ اگر تم سچے ہو تو اس سے پہلے کوئی کتاب یا علم کی کوئی نقل شدہ بات ہی میرے پاس لے آؤ۔ اور اس سے بڑا گمراہ کون ہوگا جو اللہ تعالیٰ کے سوا انہیں پکارتا ہے، جو قیامت کے دن اسے کوئی جواب نہیں دے سکتے، حالانکہ وہ ان کی دعا ہی سے غافل ہیں۔ اور جب تمام انسان جمع کر دیے جائیں گے تو وہ ان کے دشمن ہو جائیں گے، اور ان کی عبادت کا انکار کرنے والے ہوں گے۔ تو یہاں مشرکین کو کہا گیا کہ وہ ان معبودوں کو بلائیں جنہیں تم پکارتے ہو، ان کے معبود قیامت کے دن انہی کا انکار کر دیں گے۔ آیت نمبر 7، اور جب ہماری کھلی کھلی آیات ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو جن لوگوں نے کفر کیا وہ حق کو جبکہ وہ ان کے پاس آ چکا تھا، یہ تو کہتے ہیں یہ تو کھلا جادو ہے، یا وہ کہتے ہیں اس نے خود ہی اسے گھڑا ہے۔ کہہ دو اگر میں نے اسے گھڑ لیا ہے تو میرے لیے اللہ تعالیٰ سے بچانے کا تم کوئی بھی اختیار نہیں رکھتے، تم اس کے بارے میں جو باتیں بنا رہے ہو وہ انہیں زیادہ جانتا ہے، میرے اور تمہارے درمیان گواہ کے طور پر وہی کافی ہے، اور وہ بے حد بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ کہہ دو میں رسولوں میں کوئی انوکھا نہیں ہوں، اور میں نہیں جانتا میرے ساتھ کیا کیا جائے گا اور تمہارے ساتھ کیا، میں صرف اسی کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وحی کی جاتی ہے، اور میں تو محض ایک صاف صاف خبردار کر دینے والا ہوں۔ کہہ دو کیا تم نے دیکھا اگر یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہو اور تم نے اس کا کفر کیا، حالانکہ اس جیسے کلام پر بنی اسرائیل کے ایک گواہ نے گواہی بھی دی ہے، پھر وہ ایمان لایا۔ یعنی عبداللہ بن سلام جو جس طرح سے ایمان لے کر آئے تھے، یہودی تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، تو تم نے تکبر اختیار کیا، یقیناً اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو کفار قرآن کو جادو قرار دیتے تھے، حالانکہ یہ پہلی کتاب ہے، یہ کتاب ہدایت ہے، اور پہلی قوموں نے بھی اس کا انکار کیا اور وہ تباہ ہو گئیں اللہ تعالیٰ کے احکامات کا انکار کرنے کی وجہ سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تکبر حق کا انکار کرنے اور لوگوں کو حقیر سمجھنے کا نام ہے۔
اس رکوع کے عملی نکات کیا ہیں؟ قرآن سے تعلق جوڑیں، دنیا کے حقیقت کو سمجھ کر آخرت کی تیاری کریں، شرک سے بچیں اور اللہ پر توکل کریں، پچھلی قوموں سے سبق حاصل کریں۔ رکوع نمبر 2، آیت نمبر 11۔ اور کافروں نے ایمان والوں کے متعلق کہہ دیا اگر یہ دین بہتر ہو تو وہ ہم سے پہلے اس کی طرف نہ آتے، اور جب انہوں نے اس سے ہدایت نہیں پائی تو ضرور کہیں گے یہ پرانا جھوٹ ہے، اور اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب رہنما اور رحمت تھی، یہ تصدیق کرنے والی کتاب عربی زبان میں ہے، تاکہ جن لوگوں نے ظلم کیا وہ انہیں ڈرائے اور نیکی کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہو۔ تو مشرکین کہتے تھے اگر یہ دین سچا ہے تو پہلے ہم ہی اسے قبول کرتے، تو اگر ہمارا انکار اس چیز کی دلیل ہے کہ یہ دین سچا نہیں ہے، تو انکار اور تکبر کی وجہ سے وہ ایمان نہیں لاتے تھے۔ آیت نمبر 13، یقیناً جن لوگوں نے کہا اللہ تعالیٰ ہمارا رب ہے پھر اس پر ثابت قدم رہے تو ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ تو تورات اور قرآن ایک ہی رب کی طرف سے نازل کرتا گیا ہیں، تو جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور تقوی اختیار کرتے ہیں وہی نجات پاتے ہیں۔ سفیان بن ثقفی سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول مجھے اسلام میں ایک بات بتا دیجیے جو میں آپ کے بعد پھر کسی سے نہ پوچھوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہہ دو میں اللہ تعالیٰ پر ایمان لایا اور اس پر ثابت قدم ہو جاؤ۔ تو ثبات کی دعا ہمیں بھی اللہ تعالیٰ سے بہت مانگنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے والا بنائے اور اسی طرح سے ثبات اختیار کرے نیک اعمال کے اوپر، اور اسی طرح قرآن کے سیکھنے اور سکھانے کے اوپر۔ آیت نمبر 14، یہی لوگ جنت والے ہیں اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں ان اعمال کی جزا میں وہ جو عمل کیا کرتے تھے، اور ہم نے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید کی، اس کی ماں نے ناگواری کی حالت میں اس کو پیٹ میں رکھا اور ناگواری کی حالت میں اس کو جنم دیا، اور اس کے حمل کا اور اس کے دودھ چھڑانے کا زمانہ 30 ماہ کا ہے، یہاں تک کہ جب وہ اپنی پوری طاقت کو پہنچا اور 40 سال کی عمر کو پہنچ گیا، اس نے کہا اے میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں تیری اس نعمت کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر انعام فرمائی، اور یہ کہ میں ایسے نیک عمل کروں جس سے تو راضی ہو جائے، اور میرے لیے میری اولاد کی اصلاح کر دے، بلا شبہ میں نے تیری طرف توبہ کی اور یقیناً میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ تو نیک اعمال کرنے والے جنت میں داخل ہوں گے، والدین کی خدمت کرنے والوں کے درجات بلند ہوں گے، نافرمانوں کا انجام جہنم ہوگا۔ جیسے ایک روایت میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ایک شخص نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے، تو آپ نے فرمایا تھا کہ تیری ماں 3 مرتبہ یہ۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے ماں کے ساتھ حسن سلوک کے حوالے سے خاص ذکر کیا ہے، اس کا درجہ تین درجے زیادہ رکھا، کیونکہ ایک تو وہ حمل اٹھاتی ہے جو کہ جو والد ہوتا ہے وہ یہ کام نہیں کرتا، پھر اسی طرح سے دوسرا کام جو ہے وہ اس کو پیدائش کے وقت جیسے ماں ایک گزرتی ہے موت اور زندگی کی کیفیت سے، جب وہ ڈلیوری پینس لینے کے بعد بچے کو پیدا کرتی ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے بچے کو دودھ پلانے کا اگلا ایک مرحلہ ہوتا ہے، تو یہ خاص 3 کام جو عورت کے ساتھ ماں کے ساتھ ہی مخصوص ہوتے ہیں، تو اس کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے خاص ذکر کیا کہ وہ جو مشقت ماں اٹھاتی ہے تو اس کا پھر درجہ والدین کی دونوں ہی کی ساتھ حسن سلوک کی تاکید کی گئی، لیکن جو ماں ہے اس کے ساتھ اس کا خصوصی طور پر زیادہ حکم دیا گیا۔ اور پھر 40 سال کی عمر کا اللہ رب العزت نے جیسے یہاں تذکرہ خاص ہم دیکھتے ہیں کہ کیا اس آیت کے اندر کہ جب یہ ایک ایسی ایج ہوتی ہے جب انسان خود بھی سیٹل ڈاؤن ہوتا ہے، یعنی کہ اپنی زندگی میں اس کی مصروفیات بہت زیادہ بڑھ جاتی ہیں، اس ایج میں آ کر پہنچ کے اپنے بھی فیملی ہو جاتی ہے، بچے ہو جاتے ہیں، اور پھر والدین اس سٹیج پر ہوتے ہیں جب وہ بڑھاپے کی ریٹائرمنٹ کی وہ والی سٹیج ان کی ہوتی ہے، کمزوری کی اور ذوق کی، ان کی جوانیاں کمزور ہو چکی ہوتی ہیں، اور جو اولاد ہوتی ہے وہ جوان ہوتی ہے اور اولاد کی بھی اولاد ہو جاتی ہے، تو ان کی مصروفیات پھر بڑھ جاتی ہیں اپنے بچوں اپنی فیملی کی طرف۔ تو اس موقع پر بیلنس قائم کرنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے کہ وہ صرف اپنے بیوی بچوں میں ہی یا دنیا کو کمانے میں نہ گم رہے، بلکہ
حسن سلوک میں سب سے زیادہ جو مستحق ہیں وہ والدین ہیں، تو ان کا خصوصی طور پر خیال رکھنے کا یہاں پر کہا گیا، اور کہ اس عمر میں تم شکر گزار ہو، اپنے والدین کے ساتھ بھی اور حسن سلوک کرو۔ آیت نمبر 16 ہے، یہی لوگ ہیں ہم ان سے سب سے اچھے عمل قبول کرتے ہیں، انہوں نے جو کیے ہیں اور ان کی برائیوں سے ہم درگزر کرتے ہیں۔ جنت والوں میں سے ہوں گے سچے وعدے کے مطابق جو ان سے کیا جاتا تھا۔ اور جس نے اپنے ماں باپ سے کہا تم پر افسوس ہے، کیا تم دونوں مجھے یہی دھمکی دیتے رہتے ہو کہ میں قبر سے نکالا جاؤں گا، حالانکہ مجھ سے پہلے بھی قومیں گزر چکی ہیں۔ اور وہ دونوں اللہ تعالیٰ سے فریاد کرتے ہیں کہ تیری بربادی ہو، ایمان لے آؤ، اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے۔ تو وہ کہتا ہے یہ تو پہلے لوگوں کی فرضی قصوں کے سوا کچھ نہیں ہے۔ یہی لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کی بات ثابت ہو چکی، جنوں انس کے ان گروہوں میں جو ان سے قبل گزر چکے ہیں، یقیناً وہ خسارہ پانے والے تھے۔ اور ہر ایک کے لیے درجات ہوں گے ان کے اعمال کے لحاظ سے جو انہوں نے کیے، اور تاکہ اللہ تعالیٰ انہیں ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دے، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اور جس دن کافروں کو آگ کے سامنے پیش کیا جائے گا، تم اپنی نیکیاں اپنی دنیا کی زندگی میں لے چکے اور ان سے فائدہ اٹھا چکے، چنانچہ آج تمہیں توہین کے عذاب کا بدلہ دیا جائے گا، اس وجہ سے کہ تم ناحق زمین میں تکبر کیا کرتے تھے، اور اس لیے کہ تم نافرمانیاں کیا کرتے تھے۔ تو والدین کی نافرمانی کرنے والا، اللہ کا انکار کرنے والا، اللہ نے وعدہ کیا کہ وہ جہنم میں جائیں گے، اور قیامت کے دن کفار کو ان کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ اس رکوع کے عملی نکات کیا ہیں؟ تکبر اور ہٹ درمی سے بچیں، کیونکہ ہدایت کا راستہ روک دیتا ہے۔ قرآن اور پچھلی کتابوں کو اللہ کا سچا کلام سمجھ کر قبول کریں۔ والدین کی عزت کریں، کیونکہ ان کی خدمت دنیا اور آخرت میں کامیابی کی کنجی ہے۔ اپنے اعمال کا محاسبہ کریں تاکہ قیامت کے دن نجات حاصل ہو۔ جہنم سے بچنے کے لیے ایمان اور نیک اعمال پر کاربند رہیں۔ رکن نمبر 3 ہے، اس کا مرکزی موضوع قوم عاد اور قوم ہود کا واقعہ اور تکذیب حق اور ایک کرنے والوں کا عبرتناک انجام ہے۔ آیت نمبر 21، اور عاد کے بھائی کو یاد کرو جب جب اس نے احقاف میں اپنی قوم کو خبردار کیا، اور خبردار کرنے والے بلا شبہ اس سے پہلے بھی اور اس کے بعد بھی گزر چکے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، یقیناً میں تم پر ایک بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ انہوں نے کہا کیا تو ہمارے پاس آیا ہے کہ ہمیں ہمارے معبودوں سے ہٹا دے؟ اگر تو واقعی سچا ہے تو جس عذاب کی تم ہمیں دھمکی دیتا ہے وہ لے آ۔ تو حضرت حود علیہ السلام نے قوم عاد کو اللہ کی وحدانیت کی دعوت دی اور انہیں اللہ کے عذاب سے ڈرایا، لیکن انہوں نے مذاق اڑایا اور اپنی طاقت پر غرور کیا۔ آیت نمبر 23، اس نے کہا اس کا علم تو یقیناً اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اور میں تو صرف وہ پیغام تمہیں پہنچا رہا ہوں جس کے ساتھ مجھے بھیجا گیا ہے، تاکہ میں دیکھتا ہوں کہ تم کیا لوگ جہالت برتتے ہو۔ تو جب انہوں نے بادل کی شکل میں اسے اپنی وادیوں میں آتے ہوئے دیکھا تو کہا یہ ہم پر بارش برسانے والا بادل ہے، بلکہ یہ وہ عذاب ہے جسے تم نے جلدی طلب کیا تھا، ایک آندھی ہے جس میں دردناک عذاب ہے۔ تو قوم عاد نے حضرت ہود علیہ السلام کا مذاق اڑایا اور کہا کہ ہمیں ہمارے معبودوں سے ڈراتے ہو۔ وہ بادل کو عذاب سمجھنے کی بجائے رحمت سمجھ بیٹھے تھے۔ جیسے بادل آتے ہیں تو ایک انسان خوش ہوتا ہے نا کہ بارش ہونے والی ہے، موسم اچھا ہو گیا، تو اسی طرح سے وہ تو بادلوں کو وہ اپنے لیے جو خوشی کا باعث سمجھ رہے تھے اور رحمت سمجھ رہے تھے، وہی بادل اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے عذاب بنا دیے۔ آیت نمبر 25 ہے، جو اپنے رب کے حکم سے ہر چیز کو تباہ و برباد کر دے گی، چنانچہ وہ ایسے ہو گئے کہ ان کے گھروں کے سوا کچھ دکھائی نہیں دیتا تھا۔ مجرموں کے گروہ کو ہم ایسے ہی سزا دیتے ہیں، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے ان چیزوں میں بھی انہیں قدرت دے رکھی تھی جس میں ہم نے تمہیں قدرت نہیں دی، اور ہم نے ان کے کان، آنکھیں اور دل بنائے تھے، چنانچہ نہ ان کے کان، نہ ان کی آنکھیں اور نہ ہی ان کے دل ان کے کسی کام آئے جب وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کر رہے تھے، اور انہیں اسی عذاب نے آ گھیرا جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے زوردار آندھی کا عذاب ان پر بھیجا جس نے انہیں جڑ سے اکھاڑ دیا، تو ان کی ساری شان و شوکت مٹی میں ملا دی۔ اس رکوع کے عملی
پیغام کیا ہے؟ توحید اپنائیں اور اللہ کی وحدانیت کا اعلان کریں، غرور اور تکبر سے بچیں، اللہ کی نصیحتوں اور انبیاء کی دعوت کو سنجیدگی سے لیں، ماضی کی قوموں سے عبرت حاصل کریں، گناہوں پر نادم ہوں اور اللہ سے معافی مانگیں۔ رکن نمبر 4، آیت نمبر 27، اور ہم نے تمہارے آس پاس کی بستیاں تباہ کر دیں اور ہم نے پھیر پھیر کر اپنی آیات بیان کی، شاید کہ وہ لوٹ آئیں۔ چنانچہ جن کو انہوں نے قرب کے لیے اللہ تعالیٰ کے سوا معبود بنا رکھا تھا، انہوں نے ان کی مدد کیوں نہ کی، بلکہ وہ ان سے گم ہو گئے، اور یہ تھا ان سب کا جھوٹ اور جو وہ بہتان باندھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے کئی بستیاں تباہ کی جو کفار مکہ سے بھی اللہ نے واضح کیا کہ طاقت میں زیادہ تھیں، اور ان کے بت اور خود ساختہ معبود انہیں عذاب سے نہ بچا سکے۔ آیت نمبر 29، اور جب ہم نے جنات کے گروہ کو آپ کی طرف پھیر دیا کہ غور سے قرآن سنتے تھے، تو جب وہ اس کے پاس آئے تو انہوں نے آپس میں کہا خاموش ہو جاؤ، پھر جب وہ پورا کیا گیا تلاوت تو خبردار کرنے والے بن کر اپنی قوم کی طرف لوٹ گئے۔ انہوں نے کہا اے ہماری قوم، ہم نے بلا شبہ ایک کتاب سنی ہے جو موسیٰ کے بعد نازل کی گئی ہے، اور اس کی تصدیق کرنے والی ہے جو اس سے پہلے ہے، جو حق اور سیدھی راہ کی طرف ہدایت دیتی ہے۔ تو اللہ کے عذاب کے وقت ان کی جھوٹے معبود کام نہ آئے۔ اسی طرح سے یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جنات کے ایمان لانے کا ذکر کیا ہے، کہ جنات جس طرح سے ایمان لے کر آئے تھے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں دعوت دین کے لیے گئے، اور وہاں پر آپ کو جھٹلایا گیا، آپ کے اوپر پتھروں سے آپ کی بارش کی گئی۔ واپسی پر جب آپ رکے وادی نخلا میں، تو وہاں پر آپ نے قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے جنات نے آپ کو سنا تھا، تو وہ جنات قرآن کی تلاوت سنتے ہوئے اس ایمان لے کر آئے، اور اسی طرح سے انہوں نے اپنے قوم میں جا کر بھی آپ کے اوپر ایمان لانے کی دعوت دی۔ تو اس سے یہ چیز بھی واضح ہوگی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں ہی کے لیے نہیں، جنات کے لیے بھی نبی بنا کر بھیجے گئے۔ آیت نمبر 31 ہے، اے ہماری قوم، اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے والے کی دعوت قبول کرو اور اس پر ایمان لاؤ، اور تمہارے گناہ بخش دے گا اور تمہیں دردناک عذاب سے پناہ دے گا۔ اور جو اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے والے کی دعوت کو قبول نہیں کرے گا تو زمین میں وہ عاجز کرنے والا نہیں، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کے سوا اس کا کوئی مددگار ہے۔ یہی لوگ کھلی گمراہی میں ہیں۔ اور کیا بھلا انہوں نے نہیں دیکھا جس اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور جو ان کی تخلیق سے تھکا نہیں، اس پر قادر ہے کہ وہ مردوں کو زندہ کرے۔ ہاں یقیناً وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ اور جس دن ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا آگ پر پیش کیا جائے گا، کیا یہ حق نہیں ہے؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں، ہمارے رب کی قسم۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا چنانچہ تم عذاب کا مزہ چکھو اس کے بدلے میں جو تم کفر کیا کرتے تھے، چنانچہ آپ صبر کریں جیسے پختہ ارادے والے رسولوں نے کیا، اور ان کے لیے تم جلدی کا مطالبہ نہ کرو۔ جس دن یہ لوگ عذاب دیکھ لیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے، تو گویا وہ دن کی ایک گھڑی سے زیادہ دنیا میں نہیں رہے۔ پیغام پہنچا دینا ہے، چنانچہ نافرمان لوگوں کے سوا کوئی ہلاک نہیں کیا جائے گا۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے واضح کیا کہ کفار جلدی میں عذاب مانگتے تھے، مگر اللہ نے انہیں مہلت دی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کا حکم دیا گیا، جیسے کہ پہلے انبیاء نے بھی صبر کیا۔ اور اسی طرح قیامت کے دن کفار پچھتائیں گے، مگر اس وقت نکل چکا ہوگا۔ اس اس رکوع کے عملی نکات کیا ہیں؟ گزشتہ قوموں کے انجام سے سبق سیکھیں اور اللہ کی نافرمانی سے بچیں۔ اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں، اسی پر بھروسہ رکھتے رہیں۔ مصیبتوں اور آزمائشوں میں صبر کریں کیونکہ کامیابی صبر والوں کے لیے ہے۔ قیامت کے دن کی تیاری کریں کیونکہ پچھتاوا فائدہ نہیں دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنائیں اور دین پر ثابت قدم رہیں۔ سورہ محمد کا آغاز ہو رہا ہے اگلے رکوع سے، رکوع نمبر 5۔ اس کو سورۃ القتال بھی کہا جاتا ہے، اور یہ مدنی سورت ہے، قرآن مجید کی 47ویں سورت ہے، اور مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ اس کی آیات 38 ہیں، اس کے 4 رکن ہیں۔
سورہ محمد کیونکہ اس میں سیدنا سید الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر آیا ہے، تو اسی نام پر اس سورت کو اللہ تعالیٰ نے اس کا نام رکھا۔ اور سورت القتال بھی اس کو کہا جاتا ہے کیونکہ اس سورت میں قتال، جہاد کے احکامات اور کفار کے ساتھ قتال کا ذکر ہے۔ رکن نمبر 5 ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا نہایت رحم والا ہے۔ الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ واضل اعمالہم، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور اللہ تعالیٰ کی راہ سے روکا، اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال برباد کر دیے۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے اور اس چیز پر بھی ایمان لائے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی، اور وہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے، اس نے ان سے ان کی برائیاں دور کر دیں اور ان کا حال درست کر دیا۔ یہ اس وجہ سے ہے جن لوگوں نے کفر کیا بلا شبہ انہوں نے باطل کی پیروی کی، اور جو لوگ ایمان لائے یقیناً وہ اپنے رب کی طرف سے حق کے پیچھے چلے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے ان کی مثالیں بیان کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں کفار اور ایمان والوں کے درمیان واضح فرق بیان کیا ہے۔ ایمان والے وہ ہیں جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، جبکہ کفار باطل کی پیروی کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی راہ میں ایک دن جہاد کرنا دنیا اور جو کچھ اس میں ہے اس سے بہتر ہے۔ آیت نمبر 4، تو جب ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا تو گردنیں مارنا ہے، حتیٰ کہ جب تم انہیں خوب قتل کر چکو تو مضبوطی سے باندھو، پھر اس کے بعد یا احسان ہے یا فدیہ، یعنی قیدی نہیں بنائے جا سکتے یہاں تک کہ جنگ اپنے ہتھیار رکھ دے۔ یہی حکم ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ضرور ان سے بدلہ لے لیتا، لیکن تاکہ وہ تمہارے ایک کو دوسرے سے آزمائے۔ اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں مارے گئے تو اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو ہرگز ضائع نہیں کرے گا، وہ ضرور ہی ان کی رہنمائی کرے گا اور ان کا حال درست کر دے گا، اور وہ اس جنت میں انہیں داخل کرے گا جس سے وہ انہیں واقف کرا چکا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں حکم دیا کہ جنگ میں کفار سے سختی سے نپٹا جائے اور پھر قیدیوں کے بارے میں فیصلہ کیا جائے۔ جہاد کا مقصد فساد نہیں بلکہ دین اسلام کی سربلندی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا ایسا ہے جیسے وہ مسلسل روزے رکھے اور قیام کرے۔ آیت نمبر 7، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر تم اللہ تعالیٰ کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدم جما دے گا، اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے ہلاکت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال برباد کر دیے، یہ اس لیے کہ انہوں نے اس کو ناپسند کیا جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے اعمال ضائع کر دیے۔ تو جو اللہ تعالیٰ کے دین کی مدد کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرے گا۔ یعنی اللہ کی مدد کیسے ہو سکتی ہے؟ اللہ کے دین کی نصرت کے ذریعے سے، اس کے پیغام کو پہلے سیکھنا، اللہ تعالیٰ کے دین کو خود سیکھنا، قرآن کو سیکھنا، اس پر عمل کرنا، اور اسی طرح سے اس کو آگے پہنچانا، اس میں اپنے وقت، صلاحیتیں، مال، جانی، مالی، علمی، ہر قسم کے جو انسان کو اللہ تعالیٰ نے ہر کسی کو مختلف صلاحیتوں سے نوازا ہوتا ہے، تو اپنی خاص جو اس کی صلاحیتیں ہیں، اس کی سکلز ہیں، اس کو دین کی خدمت کے لیے لگانا، تو یہ دراصل دین کی اللہ کی مدد ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ شہداء کو جنت کی خوشخبری دی گئی ہے۔ آیت نمبر 10، کیا وہ زمین میں نہیں چلتے؟ کوئی دیکھیں کہ ان سے پہلوں کا انجام کیا ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر تباہی ڈال دی اور کافروں کے لیے اس جیسی تباہی ہے۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ یقیناً ان لوگوں کا مددگار ہے جو ایمان لائے، اور کافروں کا یقیناً ان کے لیے کوئی مددگار نہیں۔ سابقہ قوموں کے انجام کو دیکھ کر عبرت حاصل کرنے کی یہاں تلقین کی گئی ہے۔ اللہ نے وعدہ کیا کہ وہ اپنے دین کے دشمنوں کو نیست و نابود کر دے گا۔ اس رکوع کے عملی نکات کیا ہے؟ اللہ کے دین پر ثابت قدم رہیں کیونکہ ایمان والوں کی اللہ مدد فرماتا ہے۔ کفار کے انجام سے سبق حاصل کریں اور حق کو قبول کریں۔ اللہ کی راہ میں جہاد اور قربانی کے لیے تیار رہیں۔ دنیاوی طاقتوں سے نہ گھبرائیں کیونکہ اصل مدد اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے۔
نیکی کے کاموں میں سستی نہ کریں ورنہ اللہ کسی اور کو چن لے گا۔ اگلا رکوع ہے آیت نمبر 12۔ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے انہیں اللہ تعالیٰ یقیناً ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ مزے لوٹ رہے ہیں اور کھاتے رہیں جیسے جانور کھاتے ہیں، اور آگ ہی ان کا ٹھکانہ ہے۔ جانوروں کا مقصد کیا ہوتا ہے زندگی میں؟ کھانا اور پینا، اور اسی طرح زندگی گزار کے چلے جاتے ہیں۔ جانوروں کی دو بنیادی ضروریات اور خواہشات ہوتی ہیں، ایک جو ہے وہ کھانا پینا اور دوسرا سیکس۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو جانوروں سے ممتاز کیا ہے، تو جانوروں کی طرح زندگی نہ گزارے۔ اور کتنی ہی بستیاں ہیں جو تمہاری اس بستی سے زیادہ قوت میں تھی، یعنی مکہ مکرمہ سے زیادہ، جس نے تمہیں نکال دیا ہم نے ان کو ہلاک کر دیا، پھر ان کے لیے کوئی مددگار نہ تھا۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں اہل ایمان کو جنت اور نعمتوں کی خوشخبری دیتا ہے، جبکہ کفار کے لیے وعید ہے۔ دنیا میں کفار کتنا ہی عیش کریں ان کا انجام جہنم ہے۔ اہل ایمان جنت میں نعمتیں کھائیں گے، کفار جہنم کی آگ میں جلیں گے۔ آیت نمبر 13۔ تو کیا وہ شخص اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل پر ہو اس کی طرح ہے جس کے لیے اس کا برا عمل خوشنما بنا دیا گیا، اور جنہوں نے اپنی خواہشات کی پیروی کی۔ جنت کی مثال جس کا متقیوں سے وعدہ کیا گیا ہے، اس میں پانی کی نہریں ہیں جو بدلنے والا نہیں، اور دودھ کی نہریں ہیں جس کا مزہ تبدیل نہیں ہوا، اور شراب کی نہریں ہیں جو پینے والوں کے لیے لذیذ ہیں، اور خوب صاف کیے ہوئے شہد کی نہریں ہیں، اور ان کے لیے اس میں ہر طرح کے پھل ہیں، اور ان کے رب کی طرف سے بخشش ہے۔ کیا وہ اس کی طرح ہے جو آگ میں ہمیشہ رہنے والا ہے، اور ان کو گرم کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا، تو وہ ان کی آنتیں ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان قوموں کو ہلاک کیا جو ظلم کرتی تھی اور رسولوں کی بات نہیں مانتی تھی، تو ان کے انجام میں عبرت ہے۔ جنت کی نعمتوں کا تذکرہ کیا جہاں پانی، دودھ، شہد اور شراب جو نشے آور نہیں ہے موجود ہوں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایک درخت ایسا ہے اگر کوئی سوار اس کے سائے میں 100 سال چلے تو بھی ختم نہ ہو۔ آیت نمبر 16 ہے۔ اور ان میں سے بعض آپ کی طرف کان لگاتے ہیں، حتیٰ کہ جب وہ آپ کے پاس سے جاتے ہیں تو ان سے جنہیں علم عطا کیا گیا تھا کہتے ہیں اس نے ابھی کیا کہا تھا۔ یہی لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ہے اور اپنی خواہشات کے پیچھے چلے۔ اور جن لوگوں نے ہدایت قبول کی اس نے ان کی ہدایت میں انہیں بڑھا دیا اور انہیں ان کا تقوی عطا کیا۔ تو تو یہاں اللہ نے منافقین کا تذکرہ کیا کہ منافقین قرآن سنتے ہیں لیکن فائدہ نہیں اٹھاتے۔ اللہ صرف انہی ہدایت دیتا ہے جو نیک نیتی سے ہدایت لینا چاہتا ہے۔ آیت نمبر 18۔ تو اپنے پاس قیامت ہی کے اچانک آنے کا انتظار کر رہے ہیں، بے شک اس کی علامت تو آ چکی، پھر جب وہ اس کے پاس آ جائے گی ان کے لیے نصیحت کیسے ممکن ہوگی۔ بس اب جان لیں گے بے شک اللہ تعالیٰ کے سوائے کوئی معبود نہیں، اور اپنے گناہ کی بخشش مانگیں گے، اور مومن مردوں اور مومن عورتوں کے لیے بھی، اور اللہ تعالیٰ تمہارے چلنے پھرنے کو بھی جانتا ہے اور تمہارے ٹھکانوں کو بھی۔ وہ کفار قیامت کی گھڑی اچانک آ جائے گی کفار کے لیے اور پھر کوئی موقع نہیں ملے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو حکم دیا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگ لو۔ سیدنا انس بن مالک سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے کچھ یہ ہیں کہ علم کم ہو جائے گا، جہالت پھیل جائے گی، تو یہ اسی طرح سے زنا عام ہو جائے گا، عورتیں زیادہ ہو جائیں گی اور مرد کم ہو جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو اللہ سے توبہ کرو، میں دن میں 70 مرتبہ توبہ کرتا ہوں۔ اس رکوع کے عملی نکات کیا ہیں؟ ایمان کی مضبوطی کے لیے جنت اور جہنم کے انجام کو ہمیشہ یاد رکھیں۔ قرآن صرف سننا نہیں، سمجھنا اور عمل کرنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کثرت سے توبہ استغفار کریں۔ اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے عاجزی اور نیک عمل اختیار کریں۔
ہمیشہ ایمان پر مرنے کی دعا کریں کیونکہ انجام ہی اصل کامیابی ہے۔ آیت نمبر 20۔ اور جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ کہتے ہیں کہ کوئی صورت کیوں نہیں نازل کرتی گئی، چنانچہ جبکہ ایک محکم صورت اتار دی جاتی ہے اور اس میں جنگ کا ذکر کیا جاتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں ان لوگوں کو جن کے دلوں میں بیماری ہے، وہ آپ کی طرف دیکھتے ہیں ایسے شخص کی طرح دیکھنا جس پر موت سے غشی ڈال دی گئی ہو، بس ان کے لیے بہت بہتر ہے حکم ماننا اور بھلی بات کہنا۔ پھر جب حکم جہاد پختہ ہو جائے تو اگر وہ اللہ تعالیٰ سے سچے رہیں تو یقیناً ان کے لیے بہتر ہوگا۔ تو بعض مخلص صحابہ یہاں چاہتے تھے کہ جہاد کا واضح حکم نازل ہو، اور جب جہاد کا حکم آیا تو بعض منافقین نے سستی اور خوف کا مظاہرہ کیا۔ اللہ رب العزت نے یہاں اس کا تذکرہ کیا۔ آیت نمبر 22۔ اور بلا شبہ تم سے توقع ہے کہ اگر تم حاکم بن جاؤ تو تم زمین میں فساد برپا کرو گے اور اپنے رشتوں کو توڑ ڈالو گے۔ یہی لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے لعنت بھیجی ہے، بس انہیں بہرا کر دیا اور ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا۔ تو منافقین ظاہری طور پر تو مسلمان کے ساتھ ہوتے ہیں لیکن حقیقت میں وہ اسلام کے دشمن تھے۔ ان کے دلوں میں دنیا کی محبت اور بزدلی تھی، اسی لیے وہ جہاد سے کترا رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص قطع رحمی کرے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ یہاں جیسے اللہ نے رشتوں کو توڑنے سے منع کیا ہے کہ رشتے نہ کاٹو۔ آیت نمبر 24۔ تو کیا وہ اس لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر تالے ہیں؟ یقیناً جو لوگ اپنی پشتوں پر پھر گئے اس کے بعد کہ ان کے لیے ہدایت واضح ہوگی، ان کے لیے شیطان نے ان کا عمل خوشنما بنا دیا اور ان کے لیے مہلت لمبی بتائی۔ تو منافقین قرآن کو سمجھنے کی بجائے اس سے روح گردانی کرتے تھے، اسی وجہ سے ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی کہ جب انہوں نے حق کو چھوڑا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو مزید گمراہی میں ڈال دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، اور اگر وہ توبہ نہ کرے تو نقطہ بڑھتا رہتا ہے یہاں تک کہ پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ آیت نمبر 26۔ یہ اس وجہ سے کہ بے شک انہوں نے ان لوگوں سے کہا جنہوں نے اس چیز کو ناپسند کیا جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی کہ بعض معاملات میں ہم جلد ہی تمہاری اطاعت کریں گے اور اللہ تعالیٰ ان کے رازوں کو جانتا ہے۔ تو کیا ہوگا جب فرشتے ان کی ارواح قبض کریں گے، ان کے چہروں اور ان کی کمروں پر ماریں گے؟ یہ اس وجہ سے کہ یقیناً انہوں نے اس کی پیروی کی جس نے اللہ تعالیٰ کو ناراض کر دیا، اور انہوں نے بھی اس کی رضا کو برا جانا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال ضائع کر دیے۔ تو منافقین جو ہے وہ ہمیشہ کفار کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے برے انجام کا یہ اعلان کر دیا کہ وہ دنیا اور آخرت میں رسوا ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سب سے بدترین لوگ وہ ہوں گے جو دوغلے منافق ہوں گے، جو ایک گروہ کے پاس ایک چہرہ لے کر جاتے ہیں اور دوسرے کے پاس دوسرا۔ اس رکوع کے عملی نکات کیا ہے؟ قرآن پر تدبر کریں کیونکہ جو اسے چھوڑ دیتا ہے اس کے دل پر مہر لگ جاتی ہے۔ اللہ کے راستے میں کسی بھی قربانی سے دریغ نہ کریں۔ تو قرآن کو صرف رمضان کے مہینے کے لیے نہیں بلکہ ہمیشہ کے لیے اپنی زندگی میں شامل کریں۔ دنیا عارضی ہے، منافقت اور دوغلی پالیسی سے بچیں کیونکہ ایسے لوگ اللہ کی نظر میں ناپسندیدہ ہیں۔ سچے مسلمان ہمیشہ حق کا ساتھ دیتے ہیں چاہے حالات کیسے بھی ہوں۔ اپنے رشتہ داروں اور بھائیوں سے تعلق نہ توڑیں کیونکہ اللہ کے غضب کا سبب بنتا ہے۔ رکو نمبر 8، آیت نمبر 29 ہے۔ یا ان لوگوں نے جن کے دلوں میں بیماری ہے یہ خیال کیا کہ اللہ تعالیٰ ان کے کینوں کو باہر نہیں نکالے گا، اور اگر ہم چاہیں تو ضرور آپ کو وہ سب دکھا دیں، پھر ان کے چہرے کی علامات سے آپ انہیں ضرور پہچان لیتے اور آپ انہی کے انداز کلام سے ضرور انہیں پہچان جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے سب اعمال کو جانتا ہے۔ اور ہم تمہیں لازماً آزمائیں گے یہاں تک کہ ہم تم میں سے جہاد کرنے والوں اور صبر کرنے والوں کو جان لیں اور تمہارے احوال کو جانچ لیں۔ تو منافق یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے دلوں کا حال اللہ پر ظاہر نہیں ہوگا، مگر اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو آزمائے گا
تاکہ مخلص اور صبر کرنے والے نمایاں ہو جائیں۔ منافقین کا انجام رسوائی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں پر ایسے زمانے آئیں گے کہ مومن صبح کرے گا اور شام کو کافر ہو جائے گا، اور شام کرے گا تو صبح کو کافر ہو جائے گا۔ آیت نمبر 32، یقیناً جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکا اور رسول کی مخالفت کی، اس کے بعد کہ ہدایت ان پر واضح ہو چکی تھی، وہ اللہ تعالیٰ کا ہرگز کچھ بھی نقصان نہیں کریں گے، اور جلد ہی اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو ضائع کر دے گا۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، اور اپنے اعمال ضائع نہ کرو، یعنی احسان جتلا کر اور تانے دے کر اپنے اعمال ضائع نہ کرو، ریاکاری سے اپنے اعمال ضائع نہ کرو۔ تو کفر کرنے والے اللہ کے راستے سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اللہ اپنے نیک بندوں کا ساتھ دیتا ہے اور کافروں کو ناکام کرے گا، اور اطاعت کا حکم ہے تاکہ ایمان مضبوط ہو۔ آیت نمبر 34، یقیناً جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ تعالیٰ کی راہ سے روکا، پھر اس حال میں مر گئے کہ وہ کافر تھے، اللہ تعالیٰ ان کو ہرگز نہیں بخشے گا۔ چنانچہ تم کمزور نہ بنو اور نہ صلح کی طرف بلاؤ، اور تم ہی سب سے بلند ہو، اور اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے، اور وہ ہرگز تمہارے اعمال میں کمی نہیں کرے گا۔ بلا شبہ دنیا کی زندگی صرف کھیل اور دل لگی ہے۔ اگر تم ایمان لاؤ اور تم اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ، وہ تمہارے اجر تمہیں دے گا اور تمہارے مال تم سے نہیں مانگے گا۔ اگر وہ تم سے تمہارے مال مانگے اور اصرار کے ساتھ مانگے تو تم بخل کرنے لگ جاؤ گے، اور تمہارے دلوں کے کینوں کو باہر نکال دے گا۔ سنو، تم وہ لوگ ہو کہ تمہیں بلایا جاتا ہے تاکہ تم اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرو، تو تم میں سے بعض لوگ بخل کرتے ہیں، اور جو بخل کرتا ہے بس وہ اپنے آپ ہی سے بخل کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ غنی ہے، تم محتاج ہو، اور اگر تم منہ موڑو گے تو وہ تمہارے علاوہ کسی دوسری قوم کو بدل لائے گا، پھر وہ تم جیسے نہ ہوں گے۔ تو یہاں اللہ نے واضح کر دیا کہ کفر کرنے والوں کا انجام جہنم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اس کے راہ میں خرچ کرو، کیونکہ وہ بے پرواہ ہے، اور دنیا کی محبت اور کفر انسان کے نقصان کا سبب بنتے ہیں۔ اس رکوع کے عملی نکات کیا ہیں؟ منافقت سے بچیں کیونکہ اللہ دلوں کے حال جانتا ہے۔ ایمان پر ڈٹ جائیں کیونکہ اللہ مخلص لوگوں کی مدد کرتا ہے، اور اللہ کی راہ میں خرچ کریں، بخل آخرت میں خسارے کا باعث ہے۔ دنیا کی محبت کم کریں کیونکہ اصل کامیابی آخرت میں ہے۔ ہمیشہ اللہ سے اخلاص اور نجات کی دعا کرتے رہیں۔ اگلا رکوع ہے اور سورۃ الفتح اگلے رکوع سے آغاز ہو رہی ہے اگلی سورت، اور یہ سورۃ الفتح مدنی سورت ہے، اور اس میں اس کا نام الفتح رکھا گیا، جس کا مطلب فتح یا کامیابی ہے۔ یہ سورت خاص طور پر صلح حدیبیہ کے پس منظر میں نازل ہوئی، جسے اللہ تعالیٰ نے ایک کھلی فتح قرار دیا۔ بے شک ہم نے تمہیں ایک کھلی فتح عطا کی۔ یہ سورہ حدیبیہ کے مقام پر 6 ہجری میں نازل ہوئی، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام عمرہ کے ارادے سے مکہ مکرمہ جا رہے تھے، لیکن قریش نے انہیں روک دیا تھا، جس کے نتیجے میں صلح حدیبیہ کا معاہدہ ہوا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا نہایت رحم والا ہے۔ انا فتحنا لک فتحا مبینا، یقیناً ہم نے آپ کو ایک کھلی فتح عطا کی ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بخش دے آپ کا کوئی گناہ جو پہلے ہو چکا اور بعد میں ہوا، اور آپ پر اپنی نعمت پوری کرتے اور آپ کی سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرے، اور اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا، زبردست مدد۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عظیم الشان فتح صلح حدیبیہ عطا فرمائی، تاکہ آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف ہوں اور اللہ کی نعمت مکمل ہو۔ یہ فتح دین کی سربلندی، مسلمانوں کی عزت اور کفار کی شکست کا پیش خیمہ ثابت ہوئی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس موقع پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کی کفار کے مشرکین کے ساتھ، تو اس موقع پر صحابہ کرام ابتدا میں بڑے غم زدہ حالت میں تھے، کیونکہ بظاہر جو شکیں تھیں اس کی جو صلح حدیبیہ میں جو کی گئی تھی وہ مسلمانوں کی کمزوری کو ظاہر کر رہی تھی، لیکن اس کے اندر چھپی ہوئی فتح لوگوں صحابہ کو نظر نہیں آ رہی تھی۔ تو جب آپ واپس لوٹے اور ابھی آپ مدینہ پہنچے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے ذریعے سے
واضح کر دیا کہ یہ دراصل ایک فتح ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کی، اور ہم دیکھتے ہیں کہ صرف اگلے 2 سال میں 6 ہجری میں یہ صلح حدیبیہ ہوا، اور 8 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح مکہ نصیب ہوا بغیر کسی جنگ کے۔ تو یہ ایک چھوٹی فتح تھی، ابتدائی فتح تھی، یعنی مکہ کی فتح کی طرف نشانیاں تھیں۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ان 2 سالوں کے اندر اسلام کے اندر بڑی تیزی آئی، اور بہت سارے قبائل اسلام جنہوں نے قبول کیا، اور اسی طرح سے پھر امن و امان کچھ صورتحال ہونے کی وجہ سے دعوتی دین کو پھیلانے کا موقع ملا، اور بھی اس کے بہت سے فوائد سامنے آئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج کی رات مجھ پر ایسی صورت نازل ہوئی ہے جو میرے لیے دنیا اور معافیہ سے زیادہ محبوب ہے۔ پھر آپ نے سورۃ الفتح کی تلاوت فرمائی۔ آیت نمبر 4 ہے، وہی ہے جس نے مومنوں کے دلوں میں سکینت نازل کی تاکہ وہ اپنے ایمان کے ساتھ ایمان میں بڑھ جائے، اور اللہ تعالیٰ کے ہیں آسمانوں اور زمین کے لشکر، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے سب کچھ جاننے والا کمال حکمت والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے دلوں میں سکون اور اطمینان نازل فرمایا تاکہ ان کے ایمان میں اضافہ ہو اور اللہ کے وعدوں پر مطمئن ہوں۔ آیت نمبر 5، تاکہ وہ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو باغوں میں داخل کرے جن کے نیچے سے نہریں جاری ہیں، ان میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور ان کی برائیاں ان سے دور کر دے، اور ہمیشہ ہی سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور تاکہ اللہ تعالیٰ منافق مردوں اور منافق عورتوں اور مشرک عورتوں کو عذاب دے جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں گمان رکھنے والے ہیں۔ برا گمان، برائی کا چکر دراصل انہی پر ہے۔ ان پر اللہ تعالیٰ غصے ہوا اور اس نے ان پر لعنت کی، اور ان کے لیے جہنم تیار کر دی ہے، بہت ہی برا وہ ٹھکانہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مومن مردوں اور عورتوں کے لیے مغفرت اور جنت کا وعدہ کیا ہے، جبکہ منافقین اور مشرکین کے لیے جہنم کی وعید ہے، کیونکہ اللہ کے بارے میں برا گمان رکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں، جو جیسا گمان رکھے گا ویسا ہی پائے گا۔ سیدنا انس بن مالک سے روایت ہے کہ جب یہ آیات نازل ہوئی، اس وقت صلح حدیبیہ سے ہم واپس آ رہے تھے، اور صحابہ اکرام سب سے زیادہ غمگین تھے، افسردہ تھے اس وقت پہ۔ تو آپ نے حدیبیہ میں جو جانور قربان کیے تھے، اور اس کی جو صلح ہوئی تھی، کیونکہ انہوں نے بیعت کی تھی جنگ کرنے کی، جنگ ہوئی نہیں تھی، تو آپ کو مکہ جانے سے پھر روک دیا گیا تھا، کیونکہ سب عمرے کے لیے نکلے تھے، اور اس بات پر معاہدہ ہوا تھا کہ اب اگلے سال آئیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کے لیے، اور عمرہ کریں گے، تو جانور قربان کر کے آپ واپس مدینہ لوٹ گئے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ فرمایا کہ مجھ پر ایک آیت نازل ہوئی ہے جو مجھے ساری دنیا سے زیادہ محبوب ہے۔ اس کے بعد صحابہ اکرام آپ کو مبارک دینے لگے کہ اے اللہ کے رسول، یہ تو آپ کے لیے اور ہمارے لیے کیا ہے؟ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے، ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اگلی آیات ہے، آیت نمبر 5 ہم نے دیکھی، تاکہ وہ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو باغوں میں داخل کرے جن کے نیچے سے نہریں جاری ہیں، یہ نازل فرمائی۔ آیت نمبر 7 ہے، اور آسمانوں اور زمین کے لشکر اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ یقیناً ہم نے آپ کو گواہی دینے والا اور بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، تاکہ تم سب اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اور اس کی مدد کرو، اور اس کی تعظیم کرو، اور صبح و شام اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے رہو۔ بلا شبہ وہ لوگ جو تم سے بیعت کر رہے تھے، در حقیقت وہ اللہ تعالیٰ سے بیعت کر رہے ہیں، ان کے ہاتھوں پر اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے، چنانچہ جس نے عہد توڑا تو وہ اپنے نفس کے خلاف ہی توڑے گا، اور جو پورا کرے گا اس عہد کو جو اس نے اللہ تعالیٰ سے کیا، تو بہت جلد اللہ تعالیٰ اس کو اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ تو یہاں ذکر ہے بیعت رضوان کا، جس میں صحابہ نے جان و مال کے ساتھ وفاداری کا عہد کیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو رسول کا ساتھ دے گا وہ اللہ کے ساتھ ہوگا، اور جو عہد توڑے گا تو وہ نقصان میں توڑے گا۔ جو 1400 صحابہ تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو سب اس بیعت میں شریک ہوئے تھے، اور سب نے اس میں شرکت کی تھی، اور اس کے بارے میں ہمیں ملتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیعت رضوان میں شامل ہونے والے صحابہ میں سے کوئی بھی جہنم میں نہیں جائے گا،
ان کے لیے جنت کی بشارت بھی ہے۔ تو اس رکوع کے عملی نکات کیا ہیں؟ اللہ پر یقین رکھیں، ہر آزمائش کے بعد فتح ہے۔ ایمان میں اضافہ اللہ کی طرف سے سکینت سے ہوتا ہے۔ ذکر سے دل مضبوط رکھیں، اللہ پر حسن ظن رکھیں، بدگمانی سے بچیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور اطاعت اللہ سے بیعت کے برابر ہے۔ وفاداری اور قربانی کا جذبہ پیدا کریں کیونکہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ رکوع نمبر 10، آیت نمبر 11۔ دیہاتیوں میں سے جو پیچھے چھوڑ دیے گئے وہ اب جلد ہی تم سے کہیں گے ہمارے اموال اور ہمارے گھر والوں نے ہمیں مشغول کر دیا تھا۔ تو ہم دیکھیں کہ آج بھی یہی سب سے بڑی چیزیں ہیں جو انسان کو مشغول کر دیتی ہیں اللہ تعالیٰ کی یاد سے اور قرآن کو سیکھنے سکھانے سے۔ تو آپ ہمارے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ یہ لوگ اپنی زبانوں سے وہ کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں ہے۔ آپ کہہ دیں کون ہے جو اللہ تعالیٰ سے تمہارے لیے کسی چیز کا کچھ بھی اختیار رکھتا ہے؟ اگر وہ تمہارے ساتھ کسی نقصان کا ارادہ کرے یا تمہارے ساتھ کسی نفع کا ارادہ کرے، بلکہ جو اعمال تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے پوری طرح باخبر ہے۔ بلکہ تم نے یہ سمجھا تھا کہ رسول اور مومنین اپنے گھر والوں میں کبھی لوٹ کر نہیں آئیں گے اور نہ تمہارے دلوں میں اور یہ تمہارے دلوں میں خوشنما بنا دیا گیا اور تم نے بہت ہی برا گمان کیا تھا اور تم برباد ہونے والے لوگ تھے۔ جب صلح حدیبیہ کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جہاد کے لیے بلایا تو کچھ بدوی عربوں نے بہانے بنائے کہ انہیں اپنے مال اور اہل و عیال کی دیکھ بھال کرنی ہے اور اس طرح کاموں کے انہوں نے بہانے تراشے۔ تو منافقین کا اصل مقصد دنیاوی فائدہ تھا جبکہ وہ ایمان کا دعویٰ کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ وہ ان کے دلوں کے بھید جانتا ہے اور ان کے جھوٹ کا پردہ فاش کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک سب سے برا شخص وہ ہے جو دو منہ رکھتا ہے، ایک گروہ کے پاس ایک چہرہ لے کر جائے اور دوسرے کے پاس دوسرا چہرہ۔ آیت نمبر 13۔ اور جو کوئی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر ایمان نہیں لایا تو ہم نے کافروں کے لیے بلا شبہ بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے، اور آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے، جس کو وہ چاہتا ہے بخش دیتا ہے اور جسے وہ چاہتا ہے سزا دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہی سے بے حد بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تو ایمان کی شرط اللہ اور رسول پر ایمان مکمل یقین رکھنا ہے۔ جو لوگ زبان سے ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن عمل میں اس کے خلاف چلتے ہیں وہ دراصل منافق ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے منافقوں کے لیے سخت عذاب کی وعید دی ہے جبکہ مخلص مومنین کو مغفرت اور جنت کی بشارت دی ہے۔ آیت نمبر 15۔ جب تم مال غنیمت کی طرف چلو گے تاکہ تم اسے حاصل کرو، پیچھے رہ جانے والے جلد ہی کہہ اٹھیں گے ہمیں بھی اجازت دو، ہم بھی تمہارے پیچھے آئیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے کلام کو بدل دیں۔ کہہ دو تم ہمارے پیچھے ہرگز نہیں آؤ گے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے پہلے یہ فرما دیا ہے تو جلد ہی وہ کہیں گے بلکہ تم لوگ ہم سے حسد کرتے ہو، بلکہ یہ لوگ کم ہی بات کو سمجھتے ہیں۔ آپ پیچھے رہ جانے والے دیہاتیوں سے کہہ دو عنقریب تمہیں ایک انتہائی سخت جنگجو قوم کی طرف بلایا جائے گا، تم ان سے جنگ کرو گے یا وہ اسلام لائیں گے، پھر اگر تم اطاعت کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں اچھا اجر دے گا، اور اگر تم منہ موڑو گے جیسا کہ تم سے پہلے منہ موڑ گئے تھے تو اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے گا، دردناک عذاب۔ نہ اندھے پر کوئی تنگی ہے اور نہ لنگڑے پر کوئی تنگی ہے، نہ بیمار پر کوئی تنگی ہے، اور جو شخص اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور جو منہ موڑے گا اسے دردناک عذاب دے گا۔ تو جہاد کا حکم عمومی طور پر اہل ایمان کے لیے ہے، لیکن یہاں پر کہا گیا کہ کچھ مخصوص افراد کو رعایت دی گئی ہے جو کہ اپنے جانون ریزن ہونے کی وجہ سے شامل نہیں ہو پاتے، تو ان کے اوپر کوئی بھی جو ہے قدغن نہیں ہے، جیسے نابینا افراد پر، معذور افراد پر، بیمار لوگوں پر۔ جو لوگ سچے ایمان کے ساتھ جہاد میں شریک ہوں گے اللہ انہیں جنت عطا کرے گا، لیکن جو بہانے اور دنیا کو دین پر ترجیح دیں گے ان کے لیے اللہ کا سخت عذاب ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلا اللہ اس کا ضامن ہے کہ یا تو وہ شہید ہو کر جنت میں جائے گا یا پھر سالم لوٹ آئے گا۔ اس رکوع کے عملی نکات کیا ہیں؟
اللہ اور اس کے رسول پر سچا ایمان لانا محض ایمان زبانی دعویٰ کافی نہیں ہے۔ منافقین کے بہانوں سے بچیں اور دین پر عمل میں اخلاص پیدا کریں۔ دین کے احکامات کو دنیاوی فائدے کے لیے نظر انداز نہ کریں۔ جہاد اور دین کی راہ میں کوشش کریں، لیکن اگر حقیقی معذوری ہو تو اللہ کی دی ہوئی رایت کو اپنائیں۔ اللہ کی اطاعت کے بدلے جنت کی خوشخبری پر ایمان رکھیں۔ رکن نمبر 11 ہے، آیت نمبر 18۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے راضی ہو گیا جب وہ درخت کے نیچے آپ سے بیعت کر رہے تھے، تو ان کے دلوں میں تھا وہ جان گیا، تو اس نے ان پر سکینت نازل کر دی اور بدلے میں انہیں قریبی فتح عطا کی۔ تو حدیبیہ میں درخت کے نیچے صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی کہ وہ پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس وفاداری کو پسند کیا اور اپنی رضا کا اعلان کیا۔ تو یہ کتنی بڑی خوش نصیبی تھی ان صحابہ کے لیے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اپنی رضا سے نواز دیا، کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہو گئے۔ آیت نمبر 19 ہے، اور بہت سے اموال غنیمت بھی جنہیں وہ حاصل کریں گے، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ بہت سے اموال غنیمت کا وعدہ کیا ہے جسے تم حاصل کرو گے، چنانچہ اس نے جلدی تمہیں یہ فتح دے دی، اور اس نے لوگوں کے ہاتھ تم سے روک دیے تاکہ مومنوں کے لیے ایک نشانی بن جائے، اور اللہ تعالیٰ سیدھی راہ پر تمہیں چلاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو غنیمتوں اور فتح کی خوشخبری دیا کہ انہیں اللہ کی مدد سے جلد عظیم فتح نصیب ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے 5 چیزیں ایسی عطا ہوئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی گئی، اور میرے لیے مال غنیمت کو حلال کر دیا گیا۔ آیت نمبر 21، اور کئی اور غنیمتیں بھی جن پر ابھی تک تم قادر نہیں ہوئے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے یقیناً ان کو گھیر رکھا ہے۔ ہمیشہ سے اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے۔ اور اگر تم لڑتے وہ جنہوں نے کفر کیا اگر تم سے لڑتے جنہوں نے کفر کیا تو ضرور وہ پیٹھیں پھیر جاتے، پھر کوئی حامی اور مددگار نہ پاتے۔ تو کفار مکہ جب تکبر میں مسلمانوں کو مسجد حرام سے روکتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ناپاک ارادے کو ناکام بنا دیا کہ اگر وہ جنگ ہو جاتی تو وہ ان کو شکست دیتے اللہ تعالیٰ۔ آیت نمبر 23 ہے، اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے جو پہلے ہی گزر چکا ہے، اور آپ اللہ تعالیٰ کے طریقے میں ہرگز کوئی تبدیلی نہیں پاؤ گے۔ اور وہی ہے جس نے مکہ کی وادی میں ان کے ہاتھ تم سے اور تمہارے ہاتھ ان سے روک دیے، اس کے بعد کہ وہ تمہیں ان پر فتح عطا کر چکا تھا، اور اللہ تعالیٰ خوب دیکھنے والا ہے جو تم عمل کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا یہاں کہ وہ اپنے رسولوں اور مومنوں کو کامیابی دیتا ہے، اور مکہ میں ہی مسلمانوں کو فتح نصیب ہونی تھی، تو اس وقتی طور پہ اللہ تعالیٰ نے اس جنگ کو روک دیا، اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ فتح مکہ جو ہے بغیر جنگ کے اللہ تعالیٰ نے مکہ کی فتح نصیب فرما دی رسول کو اپنے۔ آیت نمبر 25 ہے، وہی لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا اور تمہیں مسجد حرام سے روک دیا، اور قربانی کے جانوروں کو جو اس سے روکے ہوئے تھے کہ وہ اپنی قربان گاہ پر پہنچے۔ اگر کچھ مومن مرد اور کچھ مومن عورتیں مکے میں موجود نہ ہوتے جنہیں تم نہیں جانتے، یہ کہ تم بے خبری میں ان کو کچل ڈالو گے، تو ان کی وجہ سے بے خبری میں تمہیں تکلیف پہنچتی، تاکہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت میں سے جس کو چاہے داخل کر دے، اور اگر وہ الگ الگ ہوتے تو ان میں سے جن لوگوں نے کفر کیا وہ ان کو لازماً دردناک عذاب دیتے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا اس آیت کے اندر کہ وہ کیونکہ مکہ میں اس وقت پہ ہم دیکھتے ہیں ایسے لوگ موجود تھے جو اسلام لا چکے تھے لیکن انہوں نے اپنے اسلام کو چھپا رکھا تھا، تو ان کا اسلام ظاہر نہیں تھا۔ تو اگر ظاہر جنگ ہوتی، قتال ہوتا، تو اس میں پھر ان مسلمانوں کے اوپر بھی تلواریں اٹھتی، وہ جو جن کا اسلام ابھی چھپا ہوا تھا مشرکین کے مظالم کی وجہ سے۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک رحمت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے ان کو بچا لیا کسی قسم کی کہ قتال ہونے سے اور جنگ ہونے سے۔ اور جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ سیدنا ابن عباس جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، وہ بھی مکہ میں ہی مقیم رہے فتح مکہ تک، اور وہ بھی اپنے اسلام کو چھپائے ہوئے تھے۔ آیت نمبر 26 ہے، جب ان
جب ان کافروں نے اپنے دلوں میں ضد رکھ لی اور وہ بھی جاہلیت کی ضد، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پر اور ایمان والوں پر سکینت نازل کی اور انہیں تقوی کی بات کا پابند رکھا، اور وہ اس کا زیادہ حقدار اور اس سے زیادہ اہل تھے، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہر چیز کا خوب جاننے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے دلوں میں سکینت نازل کی اور مکہ میں داخل نہ ہونے کے باوجود ان کی نیت اور قربانی کو قبول فرما لیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو نیتوں کا حال نہیں جانتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر بھی ان سے ان کی نیتوں کی وجہ سے ان کے اس عمل کو قبول کیا، بلکہ اپنی رضا کا اعلان کیا۔ تو کفار کے خلاف اللہ نے فرشتے اتارے اور انجام میں شکست انہی کا مقدر بنائی۔ اس رکوع کے عملی نکات ہیں: اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کامل اطاعت اور وفاداری لازم ہے۔ نیت کی قبولیت اللہ کے ہاں اہم ہے۔ عمل نہ ہو تو بھی نیت کا اجر ملتا ہے۔ مشکل میں اللہ کی مدد پر یقین رکھو، کیونکہ کامیابی اسی کی طرف سے ہے۔ مغرور بننے کی بجائے اللہ کے سامنے عاجزی اختیار کریں۔ جب بھی مشکل آئے صبر اور حکمت سے کام لیں، اللہ کی سکینت تمہیں مضبوط بنائے گی۔ رکوع نمبر 12 ہے، آیت نمبر 27۔ بلا شبہ یقیناً اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کا خواب حق کے ساتھ سچ کر دکھایا۔ انشاءاللہ تم ضرور مسجد حرام میں سر منڈواتے ہوئے، بال ترشواتے ہوئے امن کی حالت میں داخل ہوگے۔ تمہیں کوئی خوف نہ ہوگا، تو اس نے جانا جو تم نے نہیں جانا، چنانچہ اس نے پہلے تمہیں قریبی فتح عطا کر دی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ سے قبل ایک خواب دیکھا تھا کہ مسلمان مسجد الحرام میں امن کے ساتھ داخل ہوں گے۔ یہ خواب اگلے سال عمرے کی صورت میں پورا ہوا اور بعد میں فتح مکہ کی صورت میں مکمل کامیابی حاصل، کیونکہ نبیوں کے خواب سچے ہوتے ہیں۔ آپ کے سفر کرنے کا وجہ بھی یہی تھی، کیونکہ آپ نے خواب دیکھا تھا کہ آپ مسجد الحرام میں داخل ہو رہے ہیں، تو پھر آپ نے ارادہ باندھا کہ یہ خواب اللہ تعالیٰ نے دکھایا، تو اس کی تعبیر یہی ہے کہ عمرہ کیا جائے۔ لیکن اس سال عمرہ نہیں ہو سکا، اس کی تعبیر اگلے سال ہو گئی۔ اگلے سال جو معاہدے کے مطابق آپ عمرہ کر کے واپس لوٹے۔ اللہ تعالیٰ نے واضح کیا کہ اس کی حکمت ہر چیز سے بالا تر ہے اور وہی وقت اور حالات کو بہتر جانتا ہے۔ تو اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بعض اوقات بہت سارے ایسے معاملے ہوتے ہیں جہاں پر ہمیں ہمارا اسٹیپ بیک کر لینا ہی بہتر ہوتا ہے۔ اس وقت پہ تو ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ ہمارے حق میں اچھا نہیں ہے، لیکن اسی میں خیر اور بھلائی ہوتی ہے۔ آیت نمبر 28 ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا، تاکہ وہ اس کو ہر دین پر غالب کر دے، اور اس پر اللہ تعالیٰ ہی گواہ کافی ہے۔ محمد اللہ کا رسول ہے، جو لوگ اس کے ساتھ ہیں وہ کفار پر سخت، آپس میں نہایت رحم دل ہیں۔ آپ انہیں اس حال میں دیکھو گے کہ وہ رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کے فضل اور رضا کو ڈھونڈتے ہیں۔ سجدوں کے اثرات سے ان کے چہروں میں ان کی شناخت ہے۔ ان کی یہ مثال تورات میں ہے اور انجیل میں۔ ان کی مثال ایک کھیتی جیسی ہے جس نے اپنی کونپل نکالی، پھر اس نے اسے مضبوط کیا، پھر وہ موٹی ہوگی، پھر اپنے تنے پر سیدھی کھڑی ہوگی۔ کسانوں کو وہ خوش کرتی ہے تاکہ ان کی وجہ سے کافروں کو غصہ دلائے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے جو ایمان لائے، ان میں سے جنہوں نے نیک عمل کیے، مغفرت اور بڑے اجر کا وعدہ کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت اور سچے دین کے ساتھ بھیجا، اسلام کے ساتھ بھیجا، تاکہ تمام ادیان پر اس کو غالب کر دے۔ اور اسلامی ریاست کی بنیاد مضبوط کی گئی اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا کی۔ یہ آیت قیامت تک کے لیے سچ ہے کہ اسلام ایک غالب دین ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ دین اسلام وہاں تک پہنچے گا جہاں تک دن اور رات پہنچتے ہیں، اور اللہ کوئی کچا یا پکا مکان نہیں چھوڑے گا مگر اس میں یہ دین داخل ہوگا۔ آیت نمبر 29 میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ آیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی عظمت کو بیان کرتی ہے۔ صحابہ کرام کی خصوصیات اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان کی ہیں کہ وہ کفار کے لیے سخت ہیں، آپس میں مہربان ہیں، نماز میں عاجزی اور خشوع اختیار کرنے والے ہیں، اللہ کی رضا کے متلاشی ہیں، سجدے کا نور ان کے چہروں پر نمایاں ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے بہترین لوگ میرے صحابہ ہیں، پھر ان کے بعد آنے والے، پھر ان کے بعد آنے والے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن مومن کے لیے دیوار کی طرح ہے جس کا ایک حصہ دوسرے کو تقویت پہنچاتا ہے،
پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیاں ملا کر دکھایا۔ اس رکوع کے عملی نکات کیا ہیں؟ اللہ کی حکمت پر یقین رکھیں، ہر چیز کا صحیح وقت اللہ کے علم میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب سچے تھے، ان پر مکمل ایمان رکھیں۔ اسلام اللہ کا پسندیدہ دین ہے، اس کی سربلندی کے لیے کوشش کریں۔ صحابہ کرام کی صفات کو اپنانے کی کوشش کریں۔ نماز، عاجزی اور بھائی چارے کو فروغ دیں۔ اللہ کی رضا اور اس کا فضل حاصل کرنے کے لیے عبادات میں اخلاص پیدا کریں۔